प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम औलिया हिंद में हैदराबाद में वाक़ हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह की दरगाह का रुख करेंगे, जो हैदराबाद की मशहूर दरगाहों में से एक है। आपकी पैदाइश 1263 हिजरी में हुई थी। आपका ताल्लुक हुसैनी सादात घराने से है। आपने एक खानकाह भी कायम की थी। आपका विसाल 1313 में हुआ था। आपसे काफी लोगों को अकीदत है। आपकी दरगाह गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी कही जाती है। तो आइए रुख करते हैं हजरत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान मौजूद हैं। अनीस के पास पहुंचेंगे और सबसे पहले अनीस तस्वीरें भी दरगाह की दिखाइएगा, लेकिन अगर पस मंजर की बात करें और इस दरगाह की तारीख की बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? देखिए सना, जैसा कि ये सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद औलिया की सरजमीन कहलाती है। यहाँ पर ख़ासतौर पर पुराना शहर हैदराबाद में आप हर महल्ले में कहीं भी जाएं आपको बारगाहें और औलिया अल्लाह की जो है निशानियाँ वो दिखाई देती हैं। मैं फिल वक्त खाजीपुरे में खड़ा हूँ। चार मीनार से ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है और जैसा कि आपने कहा सैयदना महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हूँ। हम रिवायत के मुताबिक सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नात शरीफ के साथ। यहाँ पर एक दरगाह के एक ज़िम्मेदार हैं, वो हमें नात शरीफ सुनाएंगे। भाई आप इधर आ जाएं थोड़ा। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की नात शरीफ पढ़ा हूँ मैं। रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, खतरों का क्या वजूद है दरिया के सामने, खतरों का क्या वजूद है दरिया के सामने, पेशे नजर है खामते रानाए मुस्तफा, पेशे नजर है कामते रानाए मुस्तफा, है बिस्तरा फकीर का तूबा के सामने, है बिस्तरा फकीर का तूबा के सामने, जाएंगे हम न बहरे शफात किसी के पास, अदना ये बात है मेरे मौला के सामने, अदना ये बात है मेरे मौला के सामने, कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुमकिरो नकीर, कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुमकिरो नकीर, तस्वीर आपकी मुझे दिखला के सामने, तस्वीर आपकी मुझे दिखला के सामने, इतनी है आरज़ू मेरी ऐ खुल्क़ रोज़ हश्र, इतनी है आरज़ू मेरी ऐ खुल्क़ रोज़ हश्र, दौड़ो जुनू में ना कए कस्वा के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने। बेहद शुक्रिया सर आपका। आपका मुख्तसर नाम बताइए और ये बताइए कलाम किसका? मेरा नाम मोहम्मद हसन अली ज़हीर, इस बारगाह में मौजूद हूँ मैं, और ये कलाम जो पढ़ा सैयदी ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार का कलाम है, ये इनका कलाम पढ़ा। बेहद शुक्रिया सर। जैसा कि आप देख रहे थे, आप जो है ख़ुद मोहम्मद सिद्दीक़ महबूबुल्लाह साहब का कलाम पढ़ रहे थे। हम अभी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे इस दरगाह के बारे में। जैसा कि ये ख़ास यहाँ पर एक बात ये है कि ये दरगाह जो है वो हम्बली मसलक से जुड़ी हुई है, हम्बली फ़िक़ा से जुड़ी हुई है। क्या खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, पहले आपका तारुफ करवाएं।
میں ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ وقار پاشا سے مشہور ہوں اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کے خانوادے کا ہی ایک فرد ہوں اور حضرت خواجہ محبوب اللہ میرے والد حضرت حکیم سید محمد عثمان حسینی جو معتمد مجلس علماء دکن تھے ان کے جد امجد ہیں، یعنی حکیم عثمان حسینی صاحب قبلہ حضرت یحییٰ پاشا قبلہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت یحییٰ پاشا قبلہ خواجہ محبوب اللہ سرکار کے منجلے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدی خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ یہ وہ ہستی ہے کہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہند شہروں میں موجود ہیں، اور حضرت سید محمد صدیق علی حسینی خواجہ محبوب اللہ اصل آپ کا اسم گرامی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید پرورش علی حسینی قبلہ جو رفت پناہ سے ملقب تھے، حضرت خواجہ محبوب اللہ کے بازو ہی حضرت سید پرورش علی حسینی یعنی آپ کے والد کی مزار شریف ہے، اور والد کی مزار کے بعد حضرت خواجہ محبوب اللہ کی والدہ گرامی حضرت عوض بیگم صاحبہ جو غوث دکن قطب الہند حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ جن کا مزار اقدس عیدی بازار میں ہے، ایک بڑی بارونق اور خوبصورت گنبد حضرت کے مزار شریف پر تعمیر ہوئی ہے۔ حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ کی یہ نبیری ہیں یعنی پوتری ہیں، تو اس طرح حضرت خواجہ محبوب اللہ کا ننیال حضرت میر شجاع الدین حسین قبلہ کا خانوادہ ہے۔ حضرت شجاع الدین قبلہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ شہید جنہیں جوانی ہی میں شہید کر دیا گیا تھا، خواجہ محبوب اللہ کی والدہ انہی کی صاحبزادی ہے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ کی پیدائش 1263 ہجری کو اسی مقام پر قاضی پور شریف میں ہوئی اور 1313 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح آپ نے اس دنیا میں 50 سال اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور طاعت میں گزارے۔ سر جو درگاہیں ہوتی ہیں، جو بارگاہیں ہوتی ہیں، ہر بارگاہ سے منسوب کچھ نہ کچھ روایت جو ہے مشہور ہوتی ہیں، عوام میں جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس خاص بارگاہ سے کیا روایتیں منسوب ہیں؟ ہمیں ایک آدھ بات سنائیے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ عنہ کی ہستی محتاج تعارف نہیں ہے کہ دنیا بھر میں لوگ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت کوئی کٹھنائی میں گرفتار ہوتے ہیں تو حضرت خواجہ محبوب اللہ کو نہ صرف پکارتے اور آپ کا نام نامی جو یا محمد صدیق محبوب اللہ کا ورد وہ کرتے ہیں اور باطناً یعنی روحانی طور پہ حضرت سے رجوع ہو کر اپنا یہ معروضہ رکھتے ہیں اور حضرت سے یہ منت کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کی یاد میں آپ کی محبت میں فاتحہ دلائیں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس کو عرف عام میں یہاں بیچنا کہا جاتا، اپنے کام کو ان کے حوالے کر دینا، ان کو سپرد کر دینا۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، میں یہ نہیں کہتا بلکہ حضرت کے خانوادے کے وہ بزرگان دین جو اس شہر کے بڑے مشاہیر گزرے ہیں، حضرت کے جو منجلے بھائی تھے حضرت حافظ سید احمد علی حسینی قبلہ، اور تیسرے بھائی تھے حضرت سید محمود علی مکی حسینی قبلہ۔ احمد علی حسینی قبلہ کا مزار بھی دی بازار میں ہے اور محمود علی مکی حسینی قبلہ کا مزار کشن باغ میں ہے، اور حضرت کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں حضرت سید عمر علی حسینی قادری جو قادری چمن میں آسودہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، یہ تینوں حضرت کے بھائی ہیں۔ یہ چاروں برادران خواجہ محبوب اللہ اور آپ کے تینوں بھائی یہ سب حافظ قرآن ہیں۔ خواجہ محبوب اللہ کے اوپر بھی سلسلے میں آپ جائیں گے تو آپ کے اجداد میں سب حفاظ، والد حافظ، دادا حافظ، بہرحال یہ بڑا علمی گھرانہ ہے۔ آپ کا شکریہ سر، میں اور تفصیلات اور جو ہے ذمہ داروں سے معلوم کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سعید قادری صاحب جو یہاں پر ایک اس درگاہ کے تحت ایک ویلفیئر ایکٹیویٹی بھی چلائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سعید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو یہ درگاہ ہے یہ فقہ حنبلی سے جو ہے منسوب ہے، یہ کیا خاص بات ہے، یہ بتائیں پہلے سب سے پہلے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفیہ، شافعی اور مالکی اور حنبلی، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
حضور پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے. آپ حضرت امام احمد بن حنبل کی پیروی فرماتے تھے. تو حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار چونکہ قادریہ سلسلے میں آپ بیعت ہیں، تو حضرت سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر کی آپ کی بشارت پر آپ نے بھی حنبلی فقہ کو اپنایا. تو اسی لیے آپ کا یہ آپ حنبلی تھے، اور یہ ہندوستان کی واحد خانقاہ ہے جو کہ حنبلی فقہ پر ہے. تاکہ آپ دیکھتے ہیں تمام حضرت خواجہ غریب نواز ہیں وہ سبھی حنفی ہیں، اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار حنبلی ہیں. اور حضرت سے جو منسلک جو خانقاہیں ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا وقار پاشا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قادری چمن ہے، حسینی ٹیکری ہے اور اولیاء باغ ہے، یہ سب بھی حنبلی فقہ پر ہیں. تو اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کی یہ وہ خانقاہ ہے جس سے کئی خانقاہوں کی شاخیں نکلی الحمدللہ. اور یہاں سے آپ جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ فلاحی کام وغیرہ بھی یہاں پر بہت ہوتے ہیں، تو آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ہمارے حضرت خواجہ محبوب اللہ حضرت کے جو والد بزرگوار تھے وہ حضرت سید پرورش علی حسینی پاشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے مدینہ شریف کا سفر فرمایا تھا. دس از سم تھنگ ان اراؤنڈ 1840s 1840 عیسوی میں آپ نے وہاں پر ایک سوسائٹی بنائی تھی، تمام سادات کرام کی ایک سوسائٹی بنائی تھی، اور وہیں سے ہمارا یہ فلاحی کام شروع ہوا. اور آپ سرکاری عہدے تعلیق پر تھے، بادشاہ کے پاس میں آپ استاد تھے، وہ نوکری آپ نے چھوڑی اور آپ نے یہ فلاحی کام شروع کیا. سو فرام 1840 آنورڈس اس خانقاہ کا سوسائٹیز ہے. اور ہماری جو آرگنائزیشن جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں ہندوستان کی دستور کے مطابق وہ 1960s میں ہوئی ہے. مرکزی انجمن خادریہ اور اب جو ہے خادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس کا میں صدر ہوں. یہ ماشاءاللہ سے بہت سارے فلاحی کام ہوتے ہیں اس میں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آدھار کیمپس ہم نے 1 مہینے کا آدھار کیمپ لگایا تھا. اس طرح بچیوں کے شادیوں کا ہے اور دیگر فلاحی کام ہیں، میڈیکل کیمپس ہیں اور فوڈ پروگرام ہیں اور بلینکٹ ڈسٹریبیوشن پروگرامز ہوتے ہیں، ہیلتھ کیمپس ہوتے ہیں، دیگر کئی ہوتے ہیں. اور اس خانقاہ کے تحت اور بھی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، جیسا کہ مرکزی انجمن خادریہ ہے اور محی اکیڈمی ہے اور ہمارے بہت سارے ایجوکیشن سوسائٹی ہے. جی مولانا، میں آپ سے پھر بات کروں گا جو حضرت کے جو اسکالرلی ایکٹیویٹیز سے اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ہم اپنے ناظرین کو درگاہ کا ایک جو ہے کلوز جو ہے شاٹ بتائیں گے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ کیمرہ یہاں پر لے آئیں، اور اب جو زائرین سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں اور جو ہے پھول چڑھانا کوئی چاہیں تو چڑھائیں. تھوڑا ایک کلوز شاٹ بتائیے. اولیاء ہند میں آج اپنی ناظرین کو ہم زیارت کرا رہے ہیں. حیدرآباد میں واقع حضرت سیدنا خواجہ محمود اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا جہاں پر عقیدت مند موجود ہیں، اور اس وقت ان کی جانب سے خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر نذرانے پھول پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نمائندے لگاتار انیس الرحمان موجود ہے. انیس الرحمان، آج اس طرح سے آپ کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ فلاحی کام اس درگاہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، تو وہیں تعلیمی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی. کس طرح کی تعلیمی سرگرمیاں؟ کیا کوئی اسکول کالج کا نفاذ کیا گیا ہے جس کے ذریعے طلبہ و طالبات کو یہاں علم کی روشنی سے منور کیا جا رہا ہے؟ جی سنا، میں آپ کے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں جو حضرت ہیں محمد صدیق محبوب اللہ صاحب، ان کی اسکالرلی ایکٹیویٹیز پر اور ان کی سواں پر، ایک یہاں پر میرے ساتھ اسکالر موجود ہیں جو اپنی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان سے اور باتیں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. جناب پہلے آپ کا تعارف کروں گا. السلام علیکم. ڈاکٹر غوث علی سعید. صحافتی دنیا میں تو مجھے اکثر لوگ حیدرآباد میں خاص طور سے ایک بڑی تعداد جانتی ہے، چونکہ میں بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہوں اور میں بھی حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہوں، تو میں نے اپنا قلمی نام احمد حنبلی رکھا ہے اور ایک دنیا مجھے احمد حنبلی کے نام سے بھی جانتی ہے. تو میں حضرت کے بارے میں صرف آپ کو مختصراً یہ اتنا کہوں گا کہ
اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے وہ پھل حاصل کرتا ہے. جو آدمی جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پھل حاصل کرے گا. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے پیدا فرمایا تو ساری مدد و نصرت اور حمایت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ایسے میں کوئی محنت کے ساتھ مقابلہ کرنے والا یا محنت کے ساتھ آگے بڑھنے والا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی ہمارے حضرت کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایسی صلاحیتوں کا اور ایسی خصوصیات کا حامل بنایا، اور جو کہ آپ کی زندگی کا آخری دم تک لازمی عنصر بنا رہا، اور آپ نے اسی کے بلبوتے پر اپنے مجددانہ کارنامے دنیا میں انجام دیے. حضرت نے ایک مورقۃ الآراء کتاب بھی لکھی تھی، اس بارے میں ہمیں بتائیں. جی، حضرت نے یوں تو تصنیف و تعریف پر زیادہ توجہ نہیں دی. آپ کی شخصیت کا محور اور آپ کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ یہ تھا شخصیت سازی. آپ کا ماننا یہ تھا کہ انسانوں کو بناؤ، کتابیں خود بخود بن جاتی ہیں. کتابیں لکھنا بڑا کام نہیں ہے، انسانوں کو بنانا بڑا کام ہے. اگر آپ ایک انسان کو بنا دیں گے تو ایک انسان 10 کتابیں تصنیف کر دے گا. چنانچہ آپ نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی کہ جس میں سے ایک آدمی صاحب تصنیف اور صاحب تالیف نکلا. ہاں، البتہ آپ نے ایک کتاب تالیف فرمائی تھی وقت کی ضرورت کے مطابق، چونکہ آپ نے حنبلی فقہ اختیار فرمایا تھا، اور اس وقت اردو زبان میں پوری دنیا میں اردو زبان میں کوئی بھی حنبلی فقہ کی کتاب موجود نہیں تھی. اس کمی کے پیش نظر آپ نے بنفس نفیس خود ایک کتاب تصنیف فرمائی جو کتاب الطلاق تک طبع بھی ہو چکی حضرت کے بعد ہی. اس کے بعد پھر اس کے کئی ایڈیشنز بعد میں تفصیل و توضیح کے ساتھ بھی منظر عام پہ آئے. تو وہ جو کتاب ہے آپ کی زاد آخرت اس کا نام ہے، یہ کتاب اردو زبان کی پوری دنیا کی سب سے پہلی کتاب. تو یہ جو شرف ہے اس کتاب کو، میں سمجھتا ہوں جتنی فقہ کی کتابیں حنبلی فقہ کی آئی وہ سب اس کتاب کے بعد میں آئی ہیں. بہت شکریہ صاحب. میں آپ سے اور بات کرتا لیکن وقت کی کمی ہے. سر، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جناب بتائیں، آپ کا تعارف کروائیں، آپ یہاں پر کس سلسلے میں آئے؟ غلام خواجہ محبوب اللہ حضرت مجاہد اسلام سید محمد قادری بانی مرکز نمن قادریہ کا فرزند، سید حامد محمد قادری افتخار پاشا صدر مرکز نمن قادریہ. میں یہاں کا خادم اور غلام ہوں، اور بادشاہ وقت انہی آستانوں سے دعائیں لے کے آگے بڑھتے رہے ہیں. اور آج ہم جن مشکلات سے سامنا کر رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم آستانوں کو بھول چکے ہیں اور حضور کی عظمت کو اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں. اسی کا ہم خمیازہ بھر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آستانوں کی برکت سے ہمارے کامیابی اور کامرانی عطا فرم. آمین. جی، سنا کہا جاتا ہے کہ جو درگاہیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے انسانوں سے بھری ہوتی ہیں، ان پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں پر ہر خاص و عام چھوٹا بڑا ظاہر سی بات ہے، اور گنگا جمنی تہذیب کی بھی مثال درگاہیں پیش کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بارگاہوں میں اور زیارت گاہوں میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا رہتا ہے. عقیدت مند کی اگر بات کریں جن سے آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انیس الرحمان، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس درگاہ میں دوسری ریاستوں سے لوگ بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ جی جناب، ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو درگاہ ہے، یہ درگاہ میں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ کوئی دوسری ریاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں؟ کیا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ کیا کچھ خاص دن، کچھ خاص جو ہے یہاں پر مجالس وغیرہ بیٹھتی ہیں، وہ بتائیں. سب تفصیل سے بتاؤں گا. میں جو ہے ڈاکٹر سید ابو عبداللہ الحسین ہسٹری آف میڈیسن میں جو ہے کل سے تقریباً 30 سال کام کیا ہوں. ہندوستان کا ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن. تو اس انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 30 سال کام کیا ہوں، اور عربی، فارسی، اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشنس کیا ہوں. اور امریکہ سے بیبلیوگرافی آف میڈیکل بیبلیوگرافی آف امریکہ جو نکلتی ہے اس کے اندر میرے 45-50 مضمون چھائے ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو مسلسل جو بولتے ہیں یہاں کے تعلق سے مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا آستانہ ہے. بعض بزرگان دین جو ہے یعنی اپنی محنتوں سے جو ہے ان پر پروردگار کی عنایتیں ہوتی ہیں، اور بعض بزرگان دین جو ہے پیدائشی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار ان لوگوں میں سے ہیں جو پیدائشی محبوب ہیں. حضرت کی والدہ جس وقت حاملہ تھی تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھی کہ سرکار سیدۃ النساء العالمین
सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है एक किसी बच्चे को झूला दे रही हैं और वो उसकी डोरी जो है आपको ख्वाजा सरकार की वालिदा को दे के फरमाए कि ये बच्चे की खिदमत करके हमारे पास आओ, तो आप अपने शौहर से उठकर अपना ख्वाब बयान की, तो आपके शौहर ख्वाजा महबूबुल्लाह के वालिद ने फरमाया कि हमको एक नेक लड़का पैदा होगा जो है बोलते उसकी खिदमत पर हम मामूर हैं। तो वो हैं हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह जो पैदाइशी जो है अल्लाह की देन है। इसी वास्ते यहाँ का जो है मामला बिल्कुल ही अलग है। इमारतें अहाते बहुत बड़े बड़े होते हैं मगर जारी फैज़ान जो है असल सबसे बड़ा फैज़ान होता है। और यहाँ पर जो खास मजालिस होती हैं उनके बारे में यहाँ पर तीसरी तारीख चौथी तारीख हज़रत याहिया पाशा सरकार की जो है महाना फातिहा मिस्रियन में होती है, और जो 14 को हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह के साहिबजादी चांद की 14 को ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के जो है बड़े साहिबजादे की 19 को ख्वाजा सरकार की फातिहा होती है, और हर दूसरे पीर को खसीद बुर्दा होता है और हल्क़े ज़िक्र होता है। पिछले में हल्क़े ज़िक्र हुआ करता है। अब मुरीदों को जो है दुआओं की तरबियत दी जाती है, वज़ाइफ की किताबें तक़सीम की जाती हैं, और जो है तहरीरी काम तकरीरी काम कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यहाँ ना होती हो। ज़ायरीन कहाँ कहाँ से आते हैं? तो दूसरी रियासत दुनिया भर से आते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बल्कि बहुत से लोगों को तो हम ये देखें कि वो तो ऐसे भी आते हैं कि उनको हमारी ज़बान नहीं आती, मालूम होता है कि अमेरिका से आए हैं या फलां मुकाम से आए हैं, ख्वाबों में उनको हिदायत होती है कि यहाँ पर जाओ। तो ये जो है बुजुर्गों का फैज़ान है, इनसे जो इस्तेफादा नहीं कर रहा है वो बदबख्त है, और जो फ़ायदा उठा रहा है वो खुशकिस्मत। जी, यहाँ पर काफ़ी ज़ायरीन भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक ज़ायरीन को बताएं। यहाँ पर ख़ास तौर पर संडे के दिन चूँकि छुट्टी होती है तो काफ़ी ज़ायरीन जो है बाद नमाज मगरिब जो है यहाँ पर आते हैं। मैं फिर सईद साहब से बात करना चाहूँगा। सईद साहब इधर आ जाएं आप। सर, हर जो है दरगाह का या बारगाह का उर्स मुनाकिद होता है, तो इस बारगाह की उर्स के बारे में हमें बताएं कि कब होता है और किस तरह का होता है, या कोई यहाँ पर उर्स के दौरान भी कुछ खास रिवायतें वगैरह उस तरह की प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ हैं तो वो बताएं। हर साल की 18, 19 और 20 ज़िलक़ादा को चांद हिजरी कैलेंडर के हिसाब से उर्स शरीफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दरगाह शरीफ की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई मुजाविर नहीं है, कोई इस तरह से कोई गले में पैसे डालने के लिए कोई नहीं कह रहा है, कोई चंदा मांगने वाला नहीं है, कोई किताब रख के नहीं बैठा है। ये बिल्कुल कुछ ये हिदायत थी हजरत की कि ऐसा ना हो? नहीं, ये हजरत के खानवादे का शुरू से ये मामला रहा और हजरत की भी यही तालीमात है। बिल्कुल तवक्कल अल्लाह आपने ज़िंदगी गुजारी और यही ज़िंदगी को आपने अपने मुरीदीन में भी की। और सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये है कि लोगों के दिलों को साफ़ करने का काम किया जाता है। जैसा कि कहा गया कि खाशा के माँ सिवा से न दिल को सफ़ा किया, काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ। यानी अगर आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है और दिल में मैल है तो अगर आप काबे का भी जो है सहन झाड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं आप, जैसा कि बारगाह शरीफ में आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर वजीफ़े पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए, तो यहाँ पर उर्स शरीफ में यही मामलात हैं हमेशा कि आप के लोग जो है आते हैं तो यहाँ पर जो है नमाजों की पाबंदी सबसे अहम चीज़ है। हर मुरीद से आप पूछेंगे, मुतखिद से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है 5 वक्ता नमाजी उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए नमाजों की पाबंदी की जाती है और हल्के ज़िक्र होता है। और आप मस्जिद में आप देख रहे हैं फिल वक्त, चूँकि हिंदुस्तान के हालात जो है थोड़े से ख़राब हैं, तो इसीलिए जो है वक़ुर रब्बी अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन का जो है बीजों पे ख़त्म पढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से लोगों की तरबियत की जाती है, उनको खानखाई निज़ाम सिखाया जाता है और समझाया जाता है कि वो किस तरह अल्लाह ताला का जिक्र करें और परवरदिगार आलम की खुशनुदी हासिल करें, और यही तालीमात दी जाती है। यहाँ पर जो है आपको कभी उर्स शरीफ के मौके पर, जबकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और लेकिन यहाँ पर कभी कोई पोस्टर नज़र नहीं आएगा उर्स शरीफ का, कोई इश्तिहारात नहीं आते हैं, लोग अपनी खुद ही से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस खानखा की खासियत है सबसे। तो इस दरगाह की खासियत के तहत जो
اپنے آپ میں کافی اہم ہے. وقت کی بہت کمی ہے. انیس الرحمان آپ سے مزید بات چیت کرتے اور اپنے نمائندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ زیارت کر رہے تھے حیدرآباد کی ایک درگاہ کا, اگلے ہفتے پھر کسی دوسری درگاہ اور بارگاہ کی زیارت کرائیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. آداب.